آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے ایک تنازع ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی وومن ونگ کو سسپینڈ کر دیا ہے. وومن ونگ کا کہنا ہے، دعویٰ ہے کہ ہمیں ڈیزولو کر دیا گیا ہے. بورڈ آپ کی طرف سے آیا کہ آپ نے ابھی سسپینڈ کیا ہے، دوبارہ آپ اسے ایکٹیو کریں گے، تو وجہ کیا ہے، کیوں آپ کو سسپینڈ کرنا پڑا اس ونگ کو؟ دیکھیے، ایک تو ہر ادارے میں کچھ اندرونی داخلی مسائل ہوتے ہیں اور اس میں رد و بدل کیا جاتا رہتا ہے. کام کا دائرہ متعین بدلتا ہے، ذمہ داریاں بدلتی ہیں. اس کا تعلق ادارے کے اندرونی ڈھانچے سے ہوتا ہے. اخلاقی تقاضا تو یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کو اس بارے میں پوچھنا نہیں چاہیے. بورڈ کے اندر پوچھیے. بورڈ خود ہندوستان بھر سے ایک بڑی تعداد کی نمائندگی کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ہم باہر سے آپ کے گھر پہنچ کر اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کے یہاں ایسا نل لگا ہوا تھا، اس نل کو آپ نے یہاں کیوں لگا دیا ہے. تو اصل تو اصولی بات یہ ہے. لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ ویمن ونگز کو آپ نے جو کہا کہ ویمن ونگز والوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا ہوا ہے، ویمن ونگ کا نہیں کہنا ہے، ایک آدمی کا کہنا ہے، ایک خاتون کا کہنا ہے. ہمارے پاس ابھی بھی بہت سی جو وہاں کی خواتین ہیں ارکان، تقریباً بورڈ کے دفتر کو ان لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم بورڈ کے فیصلے سے راضی ہیں اور ہم اس کے ساتھ ہیں. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ویمن ونگ نے اس پر اعتراض کیا ہے؟ ایک آدمی فی الحال انچارج وہی ہے، تو انچارج کا فیصلہ پورے ادارے کا فیصلہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکریٹری جنرل کا فیصلہ پورے بورڈ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا؟ دیکھیں، سیکریٹری جنرل بورڈ کی اگر نمائندگی کرتا ہے، بورڈ کی طرف سے کہتا ہے، تو بورڈ کا فیصلہ سمجھا جائے گا. لیکن یہاں میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی، ایک رکن ایک بات کہتا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے. تو آپ کیسے اس کی بات پر اعتماد کر لیں گے؟ آپ کو تو اس کے بارے میں سیکریٹری جنرل ہی سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو بات ہے یہ کس حد تک صحیح ہے. اس لیے انہوں نے جو یہ بات کہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ خط دیکھا ہوگا ہمارا، اس میں صاف ہے کہ یہ ویمن ونگز کو موقوف کیا جا رہا ہے. چونکہ اس سے پہلے عاملہ میں یہ بات اٹھی تھی اور لوگوں کو بہت سے تحفظات تھے اس سلسلے میں، تو یہ بات ہوئی تھی کہ فی الحال اس پر ایک کمیٹی غور کرے. تو اس میں یہ بات ہوئی کہ اس کے قواعد، جس وقت ویمن ونگ تشکیل دی گئی تھی تو اس وقت میں اس کے قواعد و ضوابط نہیں بنائے گئے تھے. تو یہ بات طے ہوئی کہ اس کے قواعد و ضوابط بنائے جائیں. ویمن ونگ کا دائرہ کار کیا ہوگا، کن مسائل میں وہ حل ہوگی، بورڈ کے کس ذمہ دار کے زیر نگرانی رہے گی، ان سارے امور کو طے کر لیا جائے اور فی الحال اس ونگ کو موقوف رکھا جائے. موقوف رکھنے میں اور تحلیل کرنے میں ظاہر ہے بہت فرق ہے، لیکن غلط بیانی سے کام لیا گیا کہ اس کو تحلیل کر دیا ہے. یہ فیصلہ عاملہ کی میٹنگ میں ہوا تھا موقوف کرنے کا؟ نہیں، کمیٹی بنانے کا، اور اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا. تو بورڈ کی کمیٹی کو اتنا پاور ہے کہ کسی بھی ونگ کو موقوف کر دے، سسپینڈ کر دے؟ عموماً یہ ہوتا ہے تنظیموں میں کہ کمیٹی بنائی جاتی ہے جائزہ لینے کے لیے، کسی کام پر اعتراض ہے، وہ کمیٹی پھر عاملہ کی میٹنگ کو، ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ کو رپورٹ کرتی ہے. دن پھر اراکین ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ موقوف کرنا ہے، رول بنانا ہے یا ڈیزولو کرنا ہے. جو بھی دیکھیں، تحلیل نہیں کیا گیا نا، جو بھی کیا جائے، مطلب جو بھی کیا جائے، اراکین تحلیل اگر کرنا ہوتا تو اس کو عاملہ سے منظور کرانا ضروری تھا. اور ابھی بھی جو یہ موقوف رکھا گیا ہے چند مہینوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، اس میں یہ بات تھی کہ اب جو قریب ترین عاملہ ہو اس میں اس بات کو رکھا جائے اور عاملہ میں اس میں بحث ہو، یہ بات تھی. اور یہ بھی میں آپ سے بتا دوں کہ ویمنز کی شمولیت بورڈ میں بڑھائی گئی ہے. جی، ہر کمیٹی میں 3 4 5 خاتون ارکان کو شامل کیا گیا ہے جو پہلے نہیں تھی. دارالقضاء کمیٹی میں، تفہیم شریعت کمیٹی میں، لیگل کمیٹی میں، اصلاح معاشرہ کمیٹی میں اس کو اور وسعت دی گئی ہے. تو اس لیے یہ غلط فہمی ہے. بورڈ نے موقوف کیا ہے اس کو، بورڈ نے اس کو ختم نہیں کیا ہے. تو کب تک یہ ادارہ موقوف رہے گا؟ کوئی لمٹ؟ دیکھیے، اب میں یہ آپ سے کیسے کہوں
بھائی کوئی بھی ادارہ اس کی اپنی سہولت ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو اتنے دنوں میں کر لے گا، اس کے بعد وہ کرے گا، تو اس میں آپ کیسے کہیں گے کہ آپ اس کو کبھی یہ کریں گے؟ انشاءاللہ جلد سے جلد ہوگا، جتنا ممکن ہوگا جلد ہوگا۔ تو اب تک 7 سالوں سے مولا علی رحمانی نے 2015 میں غالباً اس کو تشکیل دیا تھا، تو بغیر کسی اصول، دستور، گائیڈ لائنز کے، سرپرستی کے یہ شعبہ کام کر رہا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی باضابطہ دستور نہیں تھا، جو کام ہوتے تھے بورڈ کے زیادہ تر اصلاح معاشرے کا، وہی کام خواتین کو کہا جاتا تھا کہ آپ عورتوں میں کیجیے، اور وہ کام ہوتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ بجٹ منظور ہوتا تھا باضابطہ عملہ کی میٹنگ سے شعبے کا۔ بجٹ تو ہر شعبے کے لیے منظور ہوتا ہے، بجٹ ہر شعبے کے لیے منظور ہوتا ہے، جتنی ذیلی شاخیں ہیں اس کی وہ ہیں، ان سب میں بجٹ مطلب ابھی آپ نے شروع میں کہا منظور ہوگا، اب بھی جب اس کی تشکیل ہو جائے گی تو اب بھی منظور ہوگا۔ مطلب ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ بورڈ کا اندرونی معاملہ ہے، باہر کے لوگوں کو نہیں بولنے کا حق ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اب بورڈ کی ایک طرح سے اب تشریح کرنے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی طرح، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، ممبر سے وہی فیصلہ کریں گے، دوسرے نہیں کر سکتے؟ تنظیموں کا کہا ہے کہ اب مسلمانوں سے جڑی تنظیم ہے، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کی آواز ہے، آپ کی جو بھی بات ہوگی وہ بھارت کے 25 کروڑ مسلمانوں کی بات سمجھی جائے گی، تو کیا اتنے کروڑوں مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مشورہ دے سکے، آپ کے فیصلے پر اعتراض کر سکے، تنقید کر سکے، آپ سے سوال پوچھ سکے کہ آپ ہمارے رہنما ہیں تو آپ نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا، کیوں کیا؟ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ ایک تو بورڈ کی پالیسی ہے، وہ جو مقاصد ہیں بورڈ کے، اس میں تو تمام مسلمانوں کی شرکت ہے۔ دوسرے بورڈ کا انتظام و انصرام ہے، اس میں ظاہر ہے کہ جو بورڈ کے کرتا دھرتا ہیں، جن کو لوگوں نے ذمہ دار بنایا ہے، وہی اس میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ جنرل سیکریٹری ایک بل منظور کرتا ہے، مقدمات کی پیروی چل رہی ہے کورٹ میں، کسی وکیل کے لیے ایک وہ رقم منظور کرتا ہے، دوسرے کے لیے اس سے مختلف اس کی فیس کے حصے سے منظور کرتا ہے۔ اب آپ پوچھنے پہنچ جائیں کہ صاحب آپ نے یہ رقم کیوں منظور کی، اس میں رقم کیوں کم منظور کی، یہ آپ کا کام نہیں۔ آپ اس کے سلسلے میں اگر بورڈ اپنے مقاصد سے ہٹ جائے، اصلاح معاشرہ کا کام کرتا تھا، اصلاح معاشرہ کا کام چھوڑ نہیں تو دے، یہ کام لوگوں کا ایسا ہی لگا کہ خواتین کے درمیان کام ہو رہا تھا، یہ کام آپ نے روک دیا ہے، دوسرے لوگوں نہیں، کو بالکل اعتراض ہوا ہے اس یہ پر؟ بالکل غلط ہے۔ خواتین میں کام پہلے بھی ہو رہا تھا، اب زیادہ ہو رہا ہے، چونکہ پہلے خواتین مختلف شعبوں میں نہیں تھیں، اور ویمن ونگ میں بھی صرف ان کی کنوینر ہی کام کرتی تھی عملاً، اب تمام شعبوں میں ان کو شامل کیا تو گیا۔ خواتین کو تمام شعبوں میں شامل کرنے کا مطلب ہے ان کو مین اسٹریم میں لائیں گے، ان کو کچھ عہدے دیے جائیں گے، جیسے 3 سیکریٹریز ہوتے ہیں، نائب صدر جب ہوتے ہیں۔ عہدہ دیا جاتا ہے تبھی آدمی منسٹری میں آتا ہے۔ نہیں، ایک پتہ چلتا ہے وومن امپاورمنٹ کا، مساوات کا۔ امپاورمنٹ کا ہمارے ہاں اس کی اصطلاح الگ ہے، آج کی دنیا میں اس کی اصطلاح الگ ہے۔ تو آپ دیکھیے وہ ہوائی جہاز میں جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے، اس کے اس پر بینر لگا رہتا ہے گرل پاور، تو کیا اسلام میں ایسے پاور کا تصور ہے؟ نہیں، جس کے ذمہ اگر کوئی بورڈ کے دستور میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں، لیکن اگر یہ نہیں ہے کہ ابھی ایک یہ منصوبہ بنایا گیا ہے کہ کوئی عہدہ خاص قسم کا دیا جائے، بلکہ کام مقصود ہے، عہدہ تو مقصود نہیں ہے۔ میں ایک آخری بات اس حوالے جاننا چاہوں گا کہ ان کی کیا ایسی ایکٹیویٹیز تھی جس پر بورڈ کو ناراضگی تھی، کچھ ممبران نے میٹنگ میں ناراضگی ظاہر کی اور اتنا جلد بازی میں فیصلہ لینا پڑا؟ کیونکہ عموماً عاملہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے اور صرف چند لوگوں نے، 3-4 لوگوں نے بیٹھ کر کے ایک فیصلہ کر لیا کہ ان کو موقوف کر دیا جائے۔ دیکھیے 2 باتیں ہیں، ایک تو آپ نے کہا کہ جلد بازی میں فیصلہ لیا گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تو کئی ماہ پہلے عاملہ کا اجلاس ہوا، اس کے بعد یہ کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی نے بیٹھک کی، مشورہ کیا، اس کے بعد با اتفاق رائے اپنی رپورٹ داخل کی کمیٹی نے، پھر اس کے بعد اس کو تحلیل نہیں کیا گیا بلکہ اس کو موقوف رکھا گیا۔ تو ایک تو اس میں جلد بازی نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہ ان کی کس وجہ سے اس کو ختم کیا گیا،
یہ اس پر میں اظہار خیال نہیں کر سکتا. یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی رکن اور کسی مسلمان بہن کے بارے میں ہم لوگوں کے سامنے، اگر ان سے کچھ کوتاہی ہوئی ہو میرے خیال کے مطابق، اور ضروری نہیں کہ میرا خیال صحیح ہو، تو ہم اس کا لوگوں کے سامنے اظہار کریں. یہ اسلامی اخلاق. تو آپ لوگوں نے پہلے ان کو روکا، سمجھایا کہ اس طرح کام نہ کریں، بورڈ کی پالیسی کے خلاف ہے، انہوں نے ماننے سے انکار کیا؟ اب دیکھیے اس میں آپ مت جائیے، یہ اندرونی معاملات ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی کیا گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ اس سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں اس سوال سے لوگوں کا. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں.